الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل ثم الامثل او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو کچھ اس طرح سے بنایا ہے کہ اس میں راحت و سکون بھی ہے اور مصیبت اور پریشانیاں بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں تو غم بھی ہے، مختلف قسم کے بیماریاں اور پریشانیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے، صحت بھی رکھی ہے. گویا دنیا ایسی چیز ہے جس میں ہر متضاد چیز موجود ہے. مٹھاس ہے تو کڑوا پن بھی ہے، اور ہر انسان ان دونوں چیزوں سے اس کا واسطہ پڑتا ہے. کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو اس کی دنیاوی زندگی میں صرف راحت ہی راحت ہو، کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، ایسا کوئی نہیں ملے گا. اور کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو پوری زندگی میں صرف رنج اور صدمے اور تکلیفیں اور بیماریاں ہی ہوں، کبھی کوئی راحت نہ پہنچی. کچھ نہ کچھ راحت اس کو ضرور ملی ہوگی، کچھ نہ کچھ خوشیوں کے اسباب اس کے ساتھ ضرور پیش آئے ہوں گے. اس کے مقابلے میں آخرت ایسی چیز ہے کہ اگر آدمی کے حق میں جنت کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہاں صرف راحت ہی راحت ہے، صرف آرام ہی آرام ہے، صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، صرف اطمینان ہی اطمینان ہے. وہاں پریشانیاں ہزاروں میل دور سے بھی نہیں گزرے گی. اور اگر خدا نخواستہ کسی کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہاں صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں، صرف رنج ہی رنج، صرف حالات ہی حالات. ہزاروں میل دور سے بھی کوئی خوشی اس کے پاس سے نہیں گزر سکتی. یہ فرق ہے دنیا اور آخرت کا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو چونکہ پیدا ہی کیا اس لیے ہے تاکہ اس کی آزمائش کرے. تو اگر دنیا میں کسی کے ساتھ راحت کا پہلو غالب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صحت بھی دی ہے، دنیاوی اعتبار سے آرام اور آسائش بھی دی ہے،
اس کے حالات اچھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو آزماتے ہیں. اور اگر کسی کے ساتھ پریشانیوں کے معاملات ہیں، بیماریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، معاشی کمزوری ہے، اکنامیکل پریشانیاں چل رہی ہے، بزنس کے اندر حالات ہیں، ملازمت نہیں ہے، بچے بیمار ہیں، بے گھر ہے، سیلاب میں سب کچھ بہہ گیا، اور عرصے سے سحر سے، جادو سے، آسیب سے متاثر ہے، پورا گھر پریشان ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کو آزماتے ہیں. اللہ نے صاف کہہ دیا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بھی ضرور تم کو آزمائیں گے. سکون والوں کو سکون میں آزمایا جائے گا، رنج والوں کو رنج میں آزمایا جائے گا. آزمایا تو ضرور جائے گا، اور اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ ان دونوں حالتوں میں کون میرے احکام کی تابع داری کرتا ہے، میرے فیصلوں پر راضی رہتا ہے، میرے حکموں کے مطابق چلتا ہے. بس اتنی سی آزمائش، اور کچھ نہیں. کبھی آپ نے کسی قوم کے متعلق یہ حکم سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہا کہ بھئی یہ پہاڑ کو یہاں سے وہاں کر دو؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. جتنی طاقت ہے اللہ اتنا ہی اس کے اوپر بار ڈالتے ہیں. اللہ کو پتا ہے کہ یہ 5 سے 6 فٹ کے آدمی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پورا پہاڑ کو حکم بھی نہیں دیا. ہاں لیکن 5 وقت نماز پڑھنے کا حکم دیا، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، مال میں سے 2.5% زکوٰۃ کا حکم دیا، سال میں 1 مرتبہ، زندگی میں 1 مرتبہ روزہ رکھنے، حج کرنے کا صاحب استطاعت پر حکم دیا. تو جس میں جتنی وسعت ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہے. کسی کی بھی آزمائش اس کی طاقت اور اس کی وسعت سے بڑھ کر نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، کہ سب سے زیادہ آزمائش سخت ترین نبیوں کی ہوتی ہے، اور پھر جو نبیوں سے ان کے طریقے اور ان کے عمل اور ان کی زندگی کے جتنے قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائش ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو نبیوں کے قریب ہوتے ہیں پھر ان کی آزمائش ہوتی ہے. یعنی جو جتنا نبیوں کے طریقوں پر ہوگا یقیناً وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ اللہ کے نیک بندے انبیاء ہوتے ہیں. تو جو اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنی محنت کے ذریعے سے اللہ کو راضی کرنے والے ہیں اور نبیوں کے جتنے طریقے کے مشابہ ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اتنی آزمائش ہوتی. اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش پر کھرے اترتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہ بڑے بڑے درجات کے حقدار بن جاتے ہیں. اللہ دنیا کے اندر ان کو عزتوں سے نوازتے ہیں. اللہ ان آزمائشوں کے دنوں میں جو ان کے اوپر حالات آئے، لوگوں نے خوب طعن کسے، خوب برا بھلا کہا، گھر والے دشمن ہو گئے، خاندان والے دشمن ہو گئے، طرح طرح کے ان پر الزامات لگے. لوگوں نے انہیں اسی حال میں چھوڑ کر تنے تنہا رکھ دیا. بچے چلے گئے، بیویاں چلے گئی، لیکن وہ اللہ کے اس فیصلے پر راضی رہے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ آزمائش اللہ اپنی محبت میں کر رہے ہیں.
کسی کے ساتھ محبت میں آزمائش ہوتی ہے اور کسی کے ساتھ عداوت میں آزمائش ہوتی ہے۔ نبیوں کے ساتھ جو آزمائش آتی ہیں اور نیک لوگوں کے ساتھ جو آزمائش آتی ہیں وہ محبت میں آتی ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث میں خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر راضی رہیں، صبر کریں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع رہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے رہیں، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آنے والی آزمائشیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ بندوں کے ساتھ آزمائش یہ ان کے درجے کو، ان کے مقام کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے آزمائش یہ ان کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگوں کے آخرت کے اندر درجات متعین ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہر چیز متعین ہے، طے ہے۔ ایسا نہیں کہ اچانک آپ نے بہت عمل شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے قلم کو کہہ دیا کہ باب اس کا عمل زیادہ لکھ ہو، نہیں، وہاں سب طے شدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر طے ہے کہ بھائی اس کا یہ درجہ ہے جنت میں، لیکن اس کا جو اپنا عمل ہے، وہ جو نماز پڑھتا ہے، وہ جو قرآن کی کچھ تلاوت کر لیتا ہے، وہ کچھ نیک کام کر لیتا ہے، وہ کچھ محنت کر لیتا ہے حلال کمانے میں، وہ اس درجے تک پہنچانے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے پر کچھ آزمائش ڈال دیتا اور وہ اس آزمائش پر کھرا اترتا ہے، پھر اس کے بدلے میں اللہ اس کو وہ درجہ دے دیتا ہے۔ کیونکہ ایمان والے کا حال تو ایسا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان والے کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کو اجر دیتا ہے۔ تو اگر کسی کے ساتھ کوئی آزمائش ہو جائے، کوئی بیچارہ حالات میں آ جائے، یا اس کا دل ٹوٹے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس کو اجر نہیں دیں گے؟ ہاں، ہر چیز پر اجر ہے۔ اتنا ضرور حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان ان حالات میں اگر شکار ہو گیا، بیماری میں شکار ہو گیا، مال کی کمی میں شکار ہو گیا، گھر کے اندر کھانے پینے کی کمیاں آنے لگی، جاب چھوٹ گیا ہے، بیلنس ختم ہو رہا ہے، بہت ساری اس طرح کے حالات میں آتا ہے، تو اس وقت انسان صبر سے کام لے اور ان حالات پر اللہ کی طرف سے اجر اور ثواب ملنے کی امید بھی رکھے کہ اللہ میں تجھ ہی سے مانگتا ہوں اور تو ہی میری ضرورت پوری کر سکتا ہے اور میری تکلیفیں ختم کر سکتا ہے، اور یہ جو میرے ساتھ حالات ہیں اس پر مجھے ضرور تو اجر دے گا۔ ایمانا و احتسابا، یہ لفظ عام طور پر اللہ کے رسول نے ایسے موقع پر فرمایا ہے کہ جو تکلیف کو اٹھا رہا ہے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، سب کے باپ حضرت آدم کتنی بڑی آزمائش کے شکار ہو گئے، جس کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا، دنیا میں آ گئے، اور پھر دنیا کے اندر جو پریشانی صدیوں تک رہی وہ الگ۔ پھر حضرت نوح، ان کے ساتھ کیسے کیسے، ہر نبی کے ساتھ آپ دیکھیں گے ان کی قوم نے کیا معاملہ کیا۔ حضرت ابراہیم کو دیکھیے،
آگ میں ڈالا جا رہا ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور پھر جب تھوڑا سا بیٹا بڑا ہو گیا تو بیٹا اور بیوی دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ بھائی ایک ایسی جگہ چھوڑ کے آؤ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایک درخت، نہ پانی کا ایک کوئی سوتا، اور تھوڑا سا توشہ دے کے چھوڑ دو۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ حضرت موسیٰ، ان کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں آئی۔ ایک عورت نے اعلان کر دیا کہ نعوذ باللہ حضرت موسیٰ نے میرے ساتھ زنا کیا ہے۔ اللہ کے نبی، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانے والے، اور ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ عورت آ کر کھڑی ہو رہی ہے اور بول رہی انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے اللہ! میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہ میں اپنی بات رکھ سکوں کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اگر کوئی عورت ہی آگے کھڑے ہو جائے کسی کے خلاف کہ نعوذ باللہ اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا ہے، تو جیسا آج کا معاشرہ ہے کہ سب اس کے خلاف بولنا شروع کر دیں گے کہ تم ایسے ہو ویسے ہو، اور نماز پڑھتے ہو اور داڑھی رکھتے ہو اور اچھے آدمی ہو اور عالم ہو اور فلاں ہو، تم نے یہ کام کر دیا۔ ارے بھائی تحقیق تو کرو، کچھ شریعت نے قانون اور اصول رکھے ہیں یا نہیں کہ جو جو بول دے وہ کر لے گا اور اس کے اوپر وہ الزام ثابت ہو جائے گا؟ لیکن میں تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ پر یہ الزام لگ گیا کہ نعوذ باللہ اس عورت نے دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ان آزمائشوں سے نکالتے نہیں ہیں؟ نہیں نکالتے ہیں، ان تکلیفوں سے نکالتے ہیں، ان کو خلاصی ملتی ہے، ان کو آزادی ملتی ہے، ان کی سچائی لوگوں کے سامنے آ کر رہتی ہے۔ جو شریر طبیعتیں ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی شرارت کر کے اپنے قلب اور اپنے دماغ کو تسکین دے لیتے ہیں، سکون ملتا ہے، مزہ ملتا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ دیر تک نہیں رہتے۔ پھر اس کا انجام جو ان کے ساتھ ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ تو آزمائش اور تکلیف ہر ایک کے ساتھ آتی ہے۔ بیماری، حضرت ایوب علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری مشہور ہے کہ کیسی بیماری کے وہ شکار ہوئے۔ بائبل کی بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے موقع پر شیطان آیا ان کے سامنے، اس نے ان کے ساتھ مکالمہ کیا کہ تم اس بیماری کے شکار اس لیے ہو کیونکہ اللہ تم سے ناراض ہے، اللہ تم سے ناراض ہے۔ حضرت ایوب نے فرمایا میرا رب مجھ سے راضی ہے کیونکہ میں میرے رب کی طرف سے آئی ہوئی اس بیماری کا گلہ شکوہ نہیں کر رہا ہوں، مجھے تو اسی میں مزہ آ رہا ہے کہ جب میں بیمار نہیں تھا تو خدا کی توجہ اتنی نہیں تھی، میری بیماری کے بعد میں بھی اللہ کے ذکر کے بغیر ایک سیکنڈ نہیں رہ پا رہا ہوں، اور خدا بھی میری طرف توجہ کیے بغیر۔ اس سے ایک بات پتہ چل گئی کہ جس تکلیف اور جس بیماری اور جس آزمائش میں آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ سے اس کا تعلق ٹوٹے نہیں بلکہ اللہ سے ٹوٹا ہوا تعلق جڑ جائے، اور اگر جڑا ہوا ہے تو اور مضبوط ہو جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگے، اپنی خطاؤں پر معافی مانگنے لگے، اپنی تکلیف پر اللہ سے مدد مانگنے لگے، اپنی بیماری کے لیے شفا مانگنے لگے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بیماری، تکلیف، پریشانی رحمت بن کر آئی۔ بہت آسان سا فارمولا ہے،
اور اگر ان چیزوں کے آنے کے بعد اس کا تعلق اللہ سے ٹوٹ گیا، پہلے کچھ تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا، اور نہیں تھا تو اور دور ہو گیا، نہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا ہے، نہ وہ اسباب اختیار کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو مصیبتوں کے وقت بتایا ہے، دوسرے بہت سارے اسباب اختیار کرنے میں لگا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان آ گیا، اب یہاں بھاگ رہا ہے، وہاں بھاگ رہا ہے، وہ ایکسپرٹ کے پاس جا رہا ہے، وہ بڑے تاجر سے ملاقات کر رہا ہے اور بینکوں کے چکر لگا رہا ہے اور خوب مشورے کر رہا ہے کہ کیسے کیا کیا جائے. آپ کو اچھا رہا ہے اور کوئی مشورہ دیجئے کہ میرا بزنس واپس سے اپ ہو جائے، چالو ہو جائے، ان ساری چیزوں میں لگا ہے. لیکن کبھی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے. جو یقینی ذریعہ ہے نقصان کو ختم کرنے کا، جو یقینی ذریعہ ہے نفع حاصل کرنے کا، اس کی طرف توجہ نہیں ہو رہی. اللہ سے دعا نہیں کر رہا ہے. اللہ قرآن فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں ہے، لیکن اس طرف ذہن نہیں جا رہا. تو یہ اس بات کی علامت اور نشانی ہے کہ یہ تکلیف، یہ پریشانی، یہ بیماری، یہ حالات، یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے. اب اس کو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ اس وقت نہیں سمجھا اور اسی طریقے سے آگے بڑھتا رہا تو دنیاوی اعتبار سے بھی تباہ ہوگا اور آخرت کے اعتبار سے بھی مشکلات کا شکار ہوگا. آزمائشیں ہر ایک کے ساتھ ہیں، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، لیکن آزمائشوں پر صبر کرنا اور پھر اللہ کی اطاعت کے مطابق اپنے وقت اور زندگی کو گزارنا اگرچہ بہت مشکل لگتا ہے، لیکن کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اسی کے بعد راحت ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہو، اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور ڈاکٹر یہ تجویز کرے کہ اس کا آپریشن کیے بغیر کام نہیں چلے گا. سب جانتے ہیں کہ آپریشن کے اندر چیڑ پھاڑ ہوگا، تکلیف ہوگی، آپریشن کے درمیان بھی ہوگی اور بعد میں بھی کئی دنوں تک درد میں اور تکلیف میں رہنا پڑے گا. لیکن آدمی کیا کرتا ہے کہ وہی آپریشن کرنے کے لیے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کا انتخاب کرتا ہے کہ وہ ایک دم ماہر قسم کا ڈاکٹر اور سرجن چاہیے، اور اس کے لیے بڑی سی بڑی رقم پیش کرتا ہے، لوگوں سے سفارش کرواتا ہے کہ بھائی میرا وہاں کروا دو. ارے بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ پھاڑے گا، وہ تمہارا سینہ چیرے گا، اوپن ہارٹ سرجری ہوگی، تمہارا دل اس کے ہاتھ میں ہوگا اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود وہ کیا بولتا ہے کہ نہیں میں سب کے لیے تیار ہوں، میں پیسہ دینے بھی تیار ہوں، 10 لاکھ روپے اس کے لیے میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرا یہ کام ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو اس بات کا یقین ہے، اطمینان ہے کہ ہاں جو تکلیف ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، وہ وقتی تکلیف میں برداشت کر لوں گا، وہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد جو مجھے راحت حاصل ہونے والی ہے اور اس کے بعد جو مجھے اطمینان کی زندگی حاصل ہونے والی ہے، اس کے لیے تو مجھے یہ قربانی دینی ہی پڑے گی. یہ وقتی تکلیف برداشت کرنا بعد والی طویل راحت کے لیے آسان سودا ہے. ارے بھائی ایسے ہی ہوتا ہے نا،
بالکل یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش کا ہے. آپ یقین جانیے اگر کسی کی پیدائش سے لے کر موت تک آزمائش ہی آزمائش اور حالات ہی حالات ہو اور وہ اس پر صبر کر لے اور دنیا سے چلا جائے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کا یہ جو 2 4 6 8 10 گھنٹے کا آپریشن ہے اوپن ہارٹ سرجری کا، مثال کے طور پر، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. جو آخرت کی طویل زندگی کی راحت ہے، دنیا کے 60 70 80 سال کی تکلیف، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نظام رکھا ہے دنیا کا کہ بھئی یہ تو اسی طریقے سے چلے گی، تکلیف بھی ہوگی، راحت بھی ملے گی. اگر تکلیف آتی ہے تو اس وقت ایک مومن اور مسلمان بندے کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے. اس کے لیے جو ظاہری اسباب ہیں وہ ضرور اختیار کرے. جو علاج کرا سکتا ہے وہ علاج کرے. البتہ ایک بات یہاں سمجھ لیجیے کہ غلو فی العلاج سے منع کیا گیا، اس کو پسند نہیں کیا گیا کہ ایک آدمی دنیاوی علاج میں اتنا پیچھے پڑ جائے کہ بس اس کے عمل سے ایسا لگتا ہے کہ بھئی اس کے ذریعے سے ہی شفا ملنے والی ہے. اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ سے بندے کا رابطہ اور تعلق بیماری کی حالت میں زیادہ ہونا چاہیے کہ بھئی ہومیوپیتھی بھی علاج چالو ہے، حکیمی بھی چالو ہے، اور ایلوپیتھی بھی چالو ہے، اور وہ جو مشین لگاتے ہیں ہڈیوں میں اور رگوں میں، اس کو کیا بولتے ہیں پتہ نہیں، وہ بھی چالو ہے کہ بھئی کسی نہ کسی طریقے سے مجھے فائدہ پہنچ جائے. اور آیورویدک میں بھی لگا ہوا ہے، اور آج کل تو پتہ نہیں کتنے علاج چالو ہے. جو ویڈیو دیکھا اس نے اس کے پاس پہنچ گیا. یہ سارے طریقے اس کو پسند نہیں کیا گیا ہے. ہاں آپ علاج کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا علاج کریں. میں نے اپنے بعض بزرگوں سے سنا، بڑے بڑے آپریشن بھی ان کے ہوئے، ان کی زبانی میں نے خود سنا کہ جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ بھئی حضرت فلاں ڈاکٹر جو ہے وہ اس کے اندر نمبر 1 پر ہے، وہاں تو آپریشن کامیاب ہونا طے ہے، آپ یقیناً اچھے ہو جائیں گے. تو حضرت فرماتے ہیں، میں بولتا ہوں بھائی مجھے وہاں نہیں جانا ہے، کوئی 2nd درجے کا ڈاکٹر بتاؤ. اور اس کی وجہ یہ بتائی، میں نے اپنے کانوں سے سنا وہ بات بتا رہا ہوں کہ جب ایسے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو پورا دل کی توجہ ان کی طرف ہوتی ہے کہ یہ تو میرے کو اچھا کر ہی دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل بالکل ہٹ ہی جاتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. اس کے مقابلے میں ایک درمیانی درجے کا ڈاکٹر ہو جس میں یہ کہ بھائی اچھا بھی ہو سکتا ہے، تھوڑا کچھ وہ بھی ہو سکتا ہے، تو انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا رہتا ہے کہ اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، آپریشن کا کامیاب کرنے والا تو ہی ہے، یہ ڈاکٹر صرف ایک واسطہ اور ذریعہ ہے، اس کے علاوہ یہ سب چیزیں سیکھنے کی ہے. تو بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، بیماری کی شکل میں حالات آئیں، پیسے کی کمی کی شکل میں حالات آئے، ملازمت چھوٹ جانے کی شکل میں حالات آئیں، یا کاروبار کے تباہ و برباد ہو جانے کی شکل میں آزمائشیں آئیں، گھریلو آزمائشیں ہوں، باہر کی آزمائشیں ہوں، بہت طرح کی جو ہے انسان آزمائشوں کا شکار ہوتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پہل کرے. سب سے پہلے انسان کا جو دھیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک آخری بات بتا دوں، شکستگی بہت پسند ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو چھوٹا بتائے، کمزور بتائے، شکستہ اور ٹوٹا ہوا بتائے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بہادری پسند نہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا بہادری ہوگی؟
لیکن بندے کے اندر اللہ نے فطرت ایسی رکھی ہے کہ وہ کمزوری ظاہر کرنا پسند نہیں کرتا. ایک بزرگ دوسرے بزرگ کی خدمت میں گئے, بیمار تھے, تو وہ بزرگ بیماری کی حالت میں بہت بیمار تھے, لیکن الحمدللہ 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 کی تسبیح پڑھ رہے تھے. جب یہ بزرگ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو اتنی تکلیف میں اور الحمدللہ کہہ رہے, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ موقع اللہ کی تعریف بیان کرنے کا نہیں ہے, یہ موقع تو آہ آہ اور ہائے ہائے کرنے کا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تکلیف کو بیان کرنے کا ہے, اپنی شکستگی اور اپنی بندگی کو بیان کرنے کا, اپنی کمزوری کو بیان کرنے کا. اگر آپ نے الحمدللہ الحمدللہ کہا تو آپ کو اللہ شفا دینے والے نہیں, کہ جب بندہ میری اس تکلیف کے اوپر راضی ہے تو چلو تکلیف کو جاری رکھو. یہ بھی ایک بہت عجیب چیز ہے کہ انسان ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں, میں تیری آزمائش کے لائق نہیں ہوں, ان بیماریوں کو جھیلنے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے, ان پریشانیوں کو میں برداشت نہیں کر سکتا. اللہ تو جانتا ہے کہ میں کتنا کمزور ہوں, تو میری پریشانی کو دور فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے.